عصر حاضر میں علم و معرفت اور حکمت کے آسمان پر نگاہ دوڑائی جائے تو جو چند نام ہمارے قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں، جو خزاں رسیدہ موسم میں بہاروں کے مزدہ جاں فضا کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جن کے فرمودات اقوام عالم کے لیے کامیابی کی ضمانت قرار پاتے ہیں، ان میں جو نام سر فہرست نظر آتا ہے وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر قادری کا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری 19 فروری 1951 کو پاکستان کے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے۔ بچپن کی ابتدائی تعلیم سیکرڈ ہارٹ اسکول سے حاصل کی، یہیں سے انگریزی ذریعہ تعلیم سے آپ جدید تعلیم سے روشناس ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے والد ڈاکٹر فرید الدین جو ایک ممتاز عالم دین اور نامور طبیب تھے، انہوں نے آپ کی اسلامی تعلیم و تربیت کا خوب اہتمام کیا، اور آپ کے قلب و باطن میں روایتی اسلامی اقدار اور صوفیانہ اصولوں نے گھر کر لیا۔ آپ نے سائنسی مضامین کا بھی مطالعہ کیا اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پنجاب یونیورسٹی کی عظیم علمی درسگاہ سے بالآخر قانون کی تعلیم حاصل کی، اور ایم اے علوم اسلامیہ میں نمایاں کارکردگی پر انہیں گولڈ میڈل دیا گیا۔ 1974 میں LLB کی ڈگری حاصل کی، بعد ازاں کچھ عرصہ ایڈوکیٹ کے طور پر پریکٹس کی۔ 1978 سے 1983 تک پنجاب یونیورسٹی میں تدریسی فرائض سر انجام دیے، اور پھر اس یونیورسٹی سے اسلامی نظام تعزیرات اور فلسفہ کے موضوع پر قانون میں ڈاکٹریٹ کی۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شیوخ و اساتذہ میں جو محترم ہستیاں شامل ہیں، ان میں السید طاہر علاء الدین القادری الگیلانی، فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری، محدث حرم الشیخ علوی بن عباس المکی المالکی، الشیخ ضیاء الدین احمد القادری المدنی، الشیخ حسین بن احمد العسیران، الشیخ سید محمد بن علوی بن عباس المالکی المکی، الشیخ سید عبد المعبود جیلانی المدنی، الشیخ سید محمد الفتح بن محمد المکی القطانی، محدث اعظم علامہ شیخ سردار احمد قادری، علامہ سید ابو برکات شاہ محدث الوری، علامہ سید احمد سعید کاظمی امروہی، علامہ عبد الرشید رضوی قادری اور ڈاکٹر برہان احمد فاروقی شامل ہیں۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے 1981 میں ادارہ منہاج القرآن کی بنیاد رکھی، جس کا افتتاح عظیم روحانی شخصیت اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے شیخ اور روحانی سرپرست پیر سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی نے اپنے دست اقدس سے کیا۔ منہاج القرآن کا مرکزی سیکریٹریٹ لاہور میں قائم کیا گیا۔ اس کی ہمہ گیر سرگرمیوں کا دائرہ فلاحی، تعلیمی اور ثقافتی اور روحانی گوشوں پر محیط ہے۔ اسے دنیا کی سب سے بڑی غیر حکومتی تنظیم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 30 سال سے بھی کم عرصہ میں منہاج القرآن نے دنیا کے 74 سے زائد ممالک میں تنظیمی نیٹ ورک قائم کیا۔ ادارہ منہاج القرآن کے قیام کے ساتھ ہی 1981 کی دہائی میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے پاکستان کے کونے کونے اور دنیا بھر میں اپنے دعوتی، تبلیغی اور تنظیمی دوروں کا آغاز کیا۔ منہاج القرآن قائم کرنے کے عظیم تر مقاصد میں سے ایک مسلم اور غیر مسلم دنیا کو اسلام کا اعتدال پسند، متوازن اور روشن چہرہ دکھانا اور اس کے امن پسندانہ تحمل و برداشت کے ہمہ گیر آفاقی اصولوں پر زور دینا تھا۔ اپنے آغاز ہی سے شیخ الاسلام کا مشن انتہا پسندی اور تنگ نظری کو لگام دینا اور دہشت پسندی کے اسباب کو ختم کرنا قرار پایا۔ ایک ایسا موضوع جو 9/11 کے بعد اسلامی نقطہ نظر کے نمائندوں اور ترجمانوں کے ہاں فیشن کا درجہ اختیار کر گیا ہے، شیخ الاسلام روز اول سے اس نظریے پر قائم ہے۔ The word Islam, as far as its origin and etymological basis is concerned, it means peace, to provide the peace, to be in peace, and to let others live in peace. This is what Islam means.
And Islam essentially is against any kind of conflict that would be detrimental to the benefit of humanity. Holy Prophet ﷺ stated, Khairul Islami ifsha'u salam. The best of Islam is to promote and spread the peace. This is the best character in Islam. मिनहाजुल कुरान की और बहुत सी ज़ैली तंजीमात भी कायम की गई हैं, जिनमें उलमा कराम के लिए मिनहाजुल कुरान उलमा काउंसिल, नौजवानों के लिए मिनहाज यूथ लीग, तलबा के लिए मुस्तफवी स्टूडेंट्स मूवमेंट, वकला के लिए पाकिस्तान अवामी लॉयर्स मूवमेंट शामिल हैं, और सबसे बढ़कर मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग है, जो पाकिस्तान की किसी मजहबी तंजीम से वाबस्ता खवातीन की पहली तंजीम है। ये मर्दों के बालादस्त माशरे में औरतों की भरपूर शिरकत के साथ खवातीन के हकूक और मुफादात की पासबान और मुहाफिज है। शेखुल इस्लाम की जिंदगी का एक नया दौर उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने बदउनवानी, जागीरदाराना और सरमायादाराना मफादात के धब्बे से पाक एक ऐसी सियासी जमात के कयाम की जरूरत को महसूस किया जिसकी रुकनियत की बुनियाद नस्ल, जिन्स, मजहब, फिरका या मसलक के इम्तियाजात पर न हो। आपने 1999 में सियासी जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक की बुनियाद रखी, जिसका मकसद बुनियादी इंसानी हुकूक और आजादियों का तहफ्फुज था। मुल्क की अक्सरियती आबादी को मुआशी इंसाफ की फराहमी आपकी अव्वलीन तरजीह था, जो गुर्बत व इफलास, महरूमियों और नाखानदगी में मुब्तला है। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने अपने क़याम के एक साल बाद 1990 के कौमी इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लिया और मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी जमात के तौर पर उभरी। अगले कई सालों तक शेखुल इस्लाम ने एक मुमताज अपोजिशन रहनुमा की हैसियत से काम किया, जिसके दौरान वो अवामी मसाइल की निशानदही के साथ साथ तालीम, सियासत और मईशत के मैदानों में बेहतरी और इस्लाह के लिए इक़दामात तजवीज़ करते रहे और मुस्तकिल मिजाजी से मुल्क भर में फिरकावारियत की लहरों की मौजूदगी में फरोग़ अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। मार्च 1998 में शेखुल इस्लाम पाकिस्तान अवामी इत्तेहाद के सदर बने। मुल्क की तारीख का ये अहम सियासी इत्तेहाद 2 मरतबा वजीर आजम के ओहदे पर फायज होने वाली मुहतरमा बेनजीर भुट्टो की सबसे बड़ी सियासी पार्टी समेत दीगर नामवर सियासतदानों की जमातों पर मुश्तमिल था। पाकिस्तान अवामी तहरीक के भी कई ज़ैली विंग्स हैं, जिनमें खवातीन विंग, मशाइख विंग, यूथ विंग और कल्चरल विंग नुमायां हैं। बहुत से फनकार और शोबिस दुनिया की नुमाया शख्सियात इसके कल्चरल विंग के बाकायदा रुकन हैं। वो पाकिस्तान अवामी तहरीक की फिक्र और नस्बुल-ऐन को फरोग देने के साथ साथ अपनी जिंदगी के दायरे में अपने कायद डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी का पैगाम आम करने में मसरूफ रहते हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने 2002 के आम इंतखाबात में इस मंशूर पर हिस्सा लिया, जिसमें ज़रई और टैक्स इस्लाहात, मईशत को नारवा पाबंदियों से आजाद करने और गरीबों के बुनियादी हुकूक मुहैया करने का अहद किया गया था। इस मंशूर की बुनियाद पर डॉक्टर ताहिरुल कादरी को कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब कर लिया गया। लेकिन 18 माह बाद 2004 में वो अपनी नशिस्त से कौमी असम्बली से एहतजाजन मुस्ताफी हो गए। तहरीक मिनहाजुल कुरान ऐसी तहरीक का नाम है जिसकी बुनियाद दौरे हाजिर के अजीम मुफक्किर, स्कॉलर, रूहानी रहनुमा शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी ने 1980 में रखी।
اور 27 سال کے مختصر عرصے میں لاہور کے ایک گھر سے شروع ہونے والی یہ تحریک دنیا کی سب سے بڑی تحریک کی شکل اختیار کر گئی۔ تحریک منہاج القرآن وہ واحد تحریک ہے جس نے امت مسلمہ کے ہر طبقے اور ہر فرد کو انفرادی اور اجتماعی سطح پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شعور عطا کیا ہے۔ دور حاضر میں تحریک منہاج القرآن تجدید و احیاء دین اور اصلاح احوال امت کے لیے منظم انداز میں ملک اور بیرون ملک بھرپور جدوجہد کر رہی ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے بنیادی مقاصد میں دعوت و تبلیغ دین، اصلاح احوال امت، تجدید و احیاء اسلام، ترویج و اقامت دین شامل ہیں۔ تحریک منہاج القرآن کی یہ دعوت وطن عزیز کے کونے کونے میں پہنچی، جس کے نتیجے میں تحریک کا نیٹ ورک پاکستان بھر میں قائم ہوا۔ اس وقت 5 لاکھ سے زائد تحریک کے رجسٹرڈ ممبر ہیں اور دنیا کے 90 سے زائد ممالک میں تحریک کا نیٹ ورک منظم انداز سے کام کر رہا ہے۔ تحریک منہاج القرآن نے اپنے کام کو مؤثر اور بھرپور انداز میں کرنے کے لیے مختلف فورمز اور نظامتوں میں تقسیم کیا ہے۔ پر خدا سے جدا نہ کرے۔ جو مصطفیٰ کو خدا نہ کہے اور پر خدا سے جدا نہ کہے وہ مومن ہے۔ یہ جو تحریک منہاج القرآن ہے یہ حضور کا یہ نقشہ دکھاتی ہے، آقا کا یہ جلوہ دکھاتی ہے۔ یہ تحریک مصطفیٰ نما ہے، رسول نما ہے۔ یہ تحریک منہاج القرآن اس صدی میں یہ تحریک کیا ہے؟ رسول نما ہے۔ یہ رسول کی شان دکھانے والی تحریک ہے، پردہ اٹھا کے مصطفیٰ دکھاتی ہے کہ مصطفیٰ کیا ہے۔ دہلی کے ایک بزرگ تھے، دہلی میں، ان کا نام حضرت خواجہ رسول نما تھا، لقب تھا۔ لقب کیا؟ خواجہ رسول۔ وہ ایک ولی اللہ تھے۔ دہلی کی جامع مسجد میں آئے تو طلبہ سبق پڑھ رہے تھے فلسفے کا اپنے استاد سے، فلسفے کا درس نظامی میں۔ تو کتاب پڑھتے ہوئے یہ بحث آ گئی، معراج کی بحث میں وہ ایک بحث آ گئی کہ آسمان، پرانا جو یونانی فلسفہ تھا اس میں آسمانوں کے بارے میں تھا کہ مادی اجرام ہیں، ایسے اجرام یعنی اجسام ہیں آسمان ایسے کہ ان میں خرق و التیام محال ہے، یعنی نہ یہ پھٹ سکتے ہیں اور نہ پھٹے ہوئے مل سکتے ہیں۔ یہ پرانا یونانی گریک فلسفی، سائنس نے آ کے اس کو مسترد کر دیا۔ اب سائنس کا کنسیپٹ اور ہو گیا۔ تو پرانی کتابوں میں فلسفے میں تو یہی لکھا تھا کہ یہ نہ کھل سکتے ہیں نہ کھلے ہوئے بند ہو سکتے ہیں۔ تو جب استاد نے یہ پڑھا دیا تو طالب علموں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کھل بھی نہیں سکتے بند ہیں اور کھل جائیں تو بند نہیں ہو سکتے، تو حضور علیہ السلام جسمانی طور پر معراج پر آسمانوں سے گزر کے چلے کیسے گئے اور واپس کیسے آ گئے؟ جسمانی طور پر معراج تو جسمانی تھا نا، تو پھر جب یہ بند ہیں کھل نہیں سکتے تو کیسے گزر گئے اور پھر گزر کے واپس کیسے آ گئے؟ اب وہ جو استاد تھا وہ فلسفے کی زبان میں بڑا زور لگایا، اب بات نہ بنے،
شاگرد مطمئن نہ ہو، وہ جو جواب دے اس پر پھر اعتراض کر دے، جو جواب دے پھر اعتراض وارد کر دیں۔ خواجہ رسول نما پاس کھڑے تھے، دیر تک بحث چلتی رہی اور دیکھا کہ استاد پھنس گیا اور بات مصطفیٰ کی ہے۔ پھنس استاد گیا پر بات مصطفیٰ کی ہے۔ خواجہ رسول نما جلال میں آ گئے، ہاتھ میں چھڑی رکھتے تھے، شاگردوں کو پکڑ لیا، پوچھو مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا جی پوچھنا تو وہی ہے جو بحث چل رہی ہے کہ یہ آسمان اگر نہیں پھٹ سکتے تو حضور جسمانی طور پہ چلے کیسے گئے آسمانوں سے پار، اور جا کے واپس کیسے آ گئے۔ شاگردوں کو کہا سارے اساتذہ کو اور علماء اساتذہ کو میرے پیچھے آؤ۔ بادشاہی مسجد جو تھی، لال مسجد، شاہی مسجد دہلی کی، پکی موٹی دیوار، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، چھڑی ہلائی، پکی دیوار کے پار بھی چلے گئے اور واپس بھی آ گئے، کہا یوں چلے گئے تھے یوں آ گئے۔ ہر کسی کا نامہ اعمال کھلنا ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ حساب و کتاب ہونا ہے، فیصلے ہونے ہیں۔ جو قبر سے اٹھے گا میدان حشر میں وہ گھبراتا ہوا اٹھے گا، خوف و ہراس کے عالم میں اٹھے گا۔ اور آپ کیفیت دیکھیں کہ جب یکلخ کسی پر خوف و ہراس کا عالم طاری ہو، پریشانی کا عالم طاری ہو، مایوسی کا عالم طاری ہو، ایک حیرانگی کا عالم طاری ہو، اور اسے ڈر ہو کہ معلوم نہیں حساب و کتاب میں کیا نتیجہ نکلے، معلوم نہیں خدا کا عدل کیا فیصلہ سنا دے، معلوم نہیں مجھے اصحاب الیمین میں یا اصحاب الشمال میں کدھر دھکیل دیا جائے، معلوم نہیں میرا حشر کیا ہو جائے۔ ہر شخص کانپتا ہوا اٹھے، وہ دائیں بائیں جاگتا ہے کہ کوئی میرا مونس و ہمدم ہے کوئی جو مجھے آج بچا لے، مجھے مشکل وقت آیا ہے، اللہ کے حضور پیشی کا وقت ہے میرا کوئی سہارا۔ رب نے کہا مصطفیٰ آپ کی ساری امت گھبرا کے اٹھے گی، اگر آپ بعد میں آئے یہ ڈرتے رہیں گے، سب سے پہلے آپ آئیں، بعد میں امت آئے، جو امتی نکلے پہلی نگاہ مصطفیٰ پہ پڑے، جو اٹھے پہلی نگاہ مصطفیٰ پہ پڑے، بس اس کا کانپنا وہیں ختم ہو جائے، وہ کہے مصطفیٰ ہیں تو پھر سب خیر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حضور کو سب سے پہلے اٹھایا جانا یہ حضور کی امت کے لیے ہے۔ دو حکمتیں ہیں، دو حکمتیں ہیں، آقا کی امت کے لیے ہے، ایک دوسرا سبب، ایک تو یہ کہ امت کو سہارا ہو جائے، اور دوسرا سبب یہ کہ جب آقا کو پہلے میدان محشر میں بعثت کرا دی اور بعد میں ہر کوئی اٹھا، تو پھر جو اٹھے میدان محشر میں پہلا نظارہ مصطفیٰ کے چہرہ انور کا ہو، آئے جو اٹھے اٹھتے ہی نظارہ مصطفیٰ ہو، جو اٹھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، اور اس کو یہ پتا چلے کہ میدان محشر میں کیوں بلایا گیا ہے، دیدار مصطفیٰ کے لیے، اور مصطفیٰ کی شان کی رونمائی ہو رہی ہے، یہ شان مصطفیٰ کی رونمائی ہو رہی ہے۔ جو اٹھتے دیکھے وہ مصطفیٰ ہے، ہر ایک کو پتا چلے کہ قیامت مصطفیٰ کی شان دکھانے کے لیے ہے، اور جو نہیں بھی مانتا تھا اسے منانے کے لیے ہے، جو نہیں بھی مانتا تھا اسے منانے کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، جب اٹھانے کا وقت آئے گا تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، وانا خطیبهم اذا وفدوا، جب وفد بنیں گے تو ہر کوئی چپ ہوگا، خطیب قیامت صرف مصطفیٰ ہوں گے۔ فرمایا میں خطیب قیامت ہوں، قیامت کے دن کا خطیب میں ہوں۔ آپ نے لفظ یوز کیا اپنے لیے، انا خطیب ہوں، وانا مبشرہم اذا یئسوا، جب ہر کوئی مایوس ہوگا تو مبشر میں ہوں گا۔ لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ وانا اکرم ولد آدم علی ربی ولا فخر، اور بنی آدم میں سب سے بزرگ ہستی میری ذات ہوگی۔ فرمایا میں وہ ہوں۔ پھر حضرت انس سے پھر روایت دوسرے الفاظ میں، اس کو امام ابو نعیم نے دلائل میں روایت کیا،
اس میں الفاظ مختلف فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، پہلی بات، وانا قائدهم اذا وفدوا، جب پورے نبیوں اور امتوں کا وفد بنے گا تو پورے اہل محشر کا قائد میں ہوں گا، قائد یوم قیامت مصطفیٰ ہوں گے۔ اور آگے وانا خطیبهم اذا انصتوا، جب ہر کوئی چپ ہوگا، زبان گنگ ہوگی، اس وقت قیامت میں کسی کو بولنے کا یارہ نہ ہوگا، تو قیامت کے دن کا خطاب صرف میرا ہوگا۔ تو یوم محشر میں خطیب حضور ہوں گے، صدارت اللہ کی ہوگی۔ یہ بات سمجھنے والی، فرمایا انا خطیب ہوں، قیامت کے دن خطاب میرا ہوگا۔ اب خطیب کی مرضی، جو چاہے بولے، جو چاہے موضوع لے، جو چاہے بولے۔ جب اللہ نے جو قیامت کا خطیب بنا دیا اور باقی سب کو چپ کرا دیا، سارے قیامت میں نبیوں، ولیوں، امتوں کو سامع بنا دیا، چپ کرو سنو، مصطفیٰ خطیب قیامت ہو گئے۔ میرے محبوب کی باتیں سنو، یہ قیامت کا منظر ہے۔ فرمایا من انا، سنو میں کون ہوں۔ پھر فرمایا میرے آقا نے وانا مبشر اذا آیوس، جب ہر کوئی مایوس ہوگا خوشخبری دینے والا میں ہوں گا۔ نہیں، وانا شفیعہم اذا حبسوا، جب ہر کوئی محبوس ہوگا اس وقت شفاعت میری ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دروازے سے پلٹ کے واپس آ جائیں گے تو اس وقت میرے پاس آئیں گے، میں کہوں گا انا لہا انا لہا، آؤ آج کے دن کی شفاعت عظمیٰ میرا حق ہے، میں شفاعت کروں گا۔ اور پھر آقا نے فرمایا لواء الکرم بیدی، پہلی حدیث میں تھا لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کیا؟ اب دوسری حدیث میں ہے، فرمایا لواء الکرم، لواء الکرم بیدی، عطا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کرم سخاوت کا جھنڈا۔ کیا؟ اب سوچنے والی بات ہے، قیامت کا دن اور سخاوت کیسی؟ سخاوت کیسی؟ سخاوت کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کریم یوم قیامت میں ہوں گا، قیامت کے دن سخاوت میری ہوگی۔ لواء الکرم بیدی، سخاوت کا اور بزرگی کا جھنڈا اور عطا کا جھنڈا اور نوازش کا جھنڈا، نوازنے کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، حضور کیا نواز رہے ہوں گے قیامت کے دن؟ کون سی سخاوت جاری ہوگی؟ آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ خدا کی حمد کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا اور عطا اور جود و سخا کا جھنڈا بھی میرے ہاتھ میں ہوگا۔ قیامت کے دن میرے بے یدی میرے ہاتھ میں ہوگا، جس کو جتنا چاہوں نواز دوں۔ اور اللہ رب العزت مجھ سے پوچھے گا میرے حبیب بتائیے آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں، اور رب مجھ سے پوچھے گا میرے حبیب کیا اب راضی ہو؟ تو قیامت کے فیصلے مصطفیٰ کی منشا سے ہوں گے، قیامت کے سب فیصلے مصطفیٰ کی منشا سے ہوں گے۔ اور فرمایا آقا نے وَيَطُوفُ عَلَيَّ أَلْفُ خَادِمٍ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور میں جدھر جاؤں گا 1000 خدام میرے ارد گرد دائرہ جرمٹ بنائے ہوں گے، اور میں 1000 خادموں کے جرمٹ میں قیامت کے دن چلوں گا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی امام ترمذی نے روایت کی، آقا نے فرمایا وَأُقْصَى حُلَّةً مِّنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ، فرما رہے ہیں آقا لوگو الا انا، لوگو بتاؤں تمہیں کہ میں کون ہوں؟ فرمایا میں وہ ہوں کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے جنت کے جبات میں سے، جو جبے ہوتے ہیں اس طرح کے جبے، ایک اعلیٰ جبہ اللہ پاک مجھے پہنائے گا، اللہ پاک مجھے جنت کی خلعت پہنائے گا، حضور کو مہمان خصوصی بنایا جائے گا، دولہا یوم محشر کا بنایا جائے گا، صاحب کرم بنایا جائے گا، صاحب حمد بنایا جائے گا، اور فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، حدیث میں کہ بزرگی
قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی اور ساری چابیاں قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوں گی. بل مفاتیح یوم اذن بیدی، حدیث پاک فرمایا چابیاں کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. تو بتایا جس کے ہاتھ میں کنجیاں ہوں وہ مالک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی. تو آقا فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں، کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی، اور اللہ پاک مجھے جنت کے اعلیٰ لباسوں میں سے ایک لباس پہنائیں گے. ثم اقوم عن یمین العرش، پھر اللہ پاک عرش پر جہاں بیٹھے گا اللہ پاک کی دائیں جانب عرش پر میں قیام فرما ہوں گا. عرش پر اللہ کی کرسی ہوگی. عرش پر، یہ سیاستہ کی حدیث ہے، جامع ترمذی. عرش پر اللہ کی، یہ سوچنا کتنی نادانی کی باتیں ہیں. بھلے ہم نے پڑھا نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو تاجدار کائنات کے برابر قیاس کرتے ہیں، حضور کے ساتھ برابری کا سوچتے ہیں، آقا کو عام انسانوں اور بشروں کے پیمانے پر رکھ کر فیصلے کرتے ہیں. ارے جہنم میں جائے یہ سوچ، باہر میں جائے یہ سوچ. کہاں ہم، کہاں تاجدار کائنات جہاں کسی پیغمبر کی عظمت بھی دم نہ مار سکے. آقا فرماتے ہیں عرش پر خدا کی کرسی ہوگی اور ان کرسی کے دائیں جانب عرش الہی پر مصطفیٰ کا قیام ہوگا. اور یہ بات توجہ طلب ہے، اللہ کے عرش پر لوگ محشر میں ہوں گے، لوگ میدان حشر میں ہوں گے، انبیاء کے لیے منبر بچھائے جائیں گے، کرسیاں بچھائی جائیں گی، ٹیلے لگائے جائیں گے، نور کے ٹیلے ہوں گے، اعلیٰ مقامات ہوں گے. میدان محشر میں ہر کسی کو اس کے مرتبہ کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے مقام و منصب کے مطابق نشست دے گا. مگر مصطفیٰ کو اس دن مخلوق کی نشستوں میں نشست نہیں ہوگی، مخلوق کی نشستوں میں نشست نہیں ہوگی. فرمائے گا میرا مصطفیٰ سارے نبی ولی شہید آج محشر میں اپنی اپنی اعلیٰ نشستوں پر ہیں، تو آج میرے ساتھ آ. حضور کا قیام اللہ کی نشست کے دائیں جانب ہوگا، عرش پر اللہ کی کرسی ہوگی، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ساتھ کھڑا ہوں گا. اور ایک حدیث میں ہے حضور کی کرسی بچھائی جائے گی، مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس پر نہیں بیٹھوں گا نہیں، کھڑا